شہادت کی فضیلت ہے. حضرت حسین شہید ہوئے، عظیم رتبہ، عظیم مقام، مرتبہ حاصل ہوا ان کو، رونے کا مقام نہیں ہے. شہادت جس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی وہ مقام ان کو حاصل ہوا. تو دو چیزیں، صحابہ کی فضیلت، دوسری شہادت کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کربلا کا واقعہ حضرت عثمان سے جڑ کر کے کس طرح سے پیش آیا. آپ اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں. اس کو سمجھیں گے تو ہم کو احساس ہوگا کہ دونوں معاملے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے. صحابہ کے شان میں گستاخی کے بھی ہم مرتکب ہو جاتے ہیں، اور شہادت کی اہمیت کے بجائے یہ مجلسوں کی اہمیت ہمارے دل میں زیادہ بیٹھ جاتی ہے. 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. 35 ہجری میں فوج تھی، طاقت تھی، ساری چیزیں تھیں. جو مشیر تھے آپ کے، انہوں نے رائے دی جو بلوائی ہے ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت عثمان نے کہ اللہ کے نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں کروں گا. اپنے گھر میں محصور تھے. نگرانی کے لیے کون سا دروازے پہ؟ حضرت حسن، حضرت حسین دروازے پہ تھے، اور بھی صحابہ تھے نگرانی کے لیے. حضرت علی اپنے گھر میں تھے. 2 سیڑھی سے کود کر کے آئے لوگ اور شہید کر دیا. 3 دن تک لاش پڑی تھی. آخر رات میں جنت البقیع میں نہیں، الگ اس وقت الگ تھا، اب جنت البقیع میں عمارت وہ جگہ آ گئی. رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا. جن لوگوں نے جب قتل ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کو پتہ چلا، فوراً آئے. دیکھا کہ حسین اور حسن دونوں کھڑے ہیں تو مارا ان کو کہ میں نے تم کو عثمان کی رکھوالی کے لیے بھیجا تھا اور تم کیا کر رہے ہو؟ عثمان کے ایسا بڑا معاملہ ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا، ہم تو دروازے پہ کھڑے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوا. ان کو بھی پتہ نہیں چلا. پیچھے سے کود کے آئے تھے قاتل، انہوں نے قتل کیا تھا. رکھوالی کے لیے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے حضرت علی نے بھیج رکھا تھا. اب جن لوگوں نے قتل کیا وہ قتل کرنے کے بعد سیدھا حضرت علی کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ خلافت کے بیعت کیجئے، اور کچھ ایسی باتیں کہ جلدی خلیفہ بن جائیں تاکہ نظام سنبھل سکے، ورنہ نظام خراب ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ان سے بیعت لے لی. حضرت علی کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. حضرت بن معاویہ فوج بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہے. ڈیفنس کا پورا ڈپارٹمنٹ انہی کے ہاتھ میں موجود ہے. ان کے پاس ایڈمنسٹریشن کا اور ڈیفنس کا نظام نہیں موجود ہے، لیکن بیعت ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، قرآن لکھنے والے کاتب وحی ہیں. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی ان کو کہ اللہ تم کو خوب کھلائے. شیعہ حضرت اس کو بددعا کہتے ہیں. کھانا کھا رہے تھے ایک مرتبہ تو بلایا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کھانا کھا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے، یعنی خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب کھاؤ. یہ دعا تھی. تو جیسے کہ اردو میں بہت سے جملے ہوتے ہیں، ضرب المثل کہاوت کے طور پر، شعر کے طور پر بولتے ہیں شب مالوہ، صبح بنارس، شام اودھ، یہاں کی رات بہت اچھی ہوتی ہے مالوہ کی. تو اسی طرح عربوں میں معاویہ کا دسترخوان یہ نام چلنے لگا، کہاوت. اور ہر دسترخوان پر کئی بار دسترخوان بچھتا تھا، نئے نئے انداز کے الگ الگ کھانے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی دعا کی برکت. کاتب وحی تھے اور بڑی فضیلتیں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے پاس فوج تھی، ادھر فوج نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس عثمان کو قتل کرنے والے موجود ہیں، تم قصاص لو عثمان کا تو ہم بیعت کریں گے. اگر قصاص نہیں لوگے تو بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ عثمان کو قتل کرنے والے موجود ہیں. تو آپ پر کیسے بھروسہ اور اعتماد کریں کہ آپ کو فوج دے دی جائے گی تو اور بے گناہوں کا قتل ہو جائے گا اور یہ مفسد لوگ اور فتنہ پھیلائیں گے. حضرت علی کی کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کیسے ان سے قصاص لیں گے، ان کو قتل کریں گے، ہم کو بھی قتل کر دیں گے. حضرت علی کا بھی کہنا صحیح تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہنا صحیح تھا، کیونکہ قتل کرنے والے ان کے پاس تھے. اگر فوج نہیں تھی تو یہ اشارہ کرتے کہ میرے پاس فوج نہیں، اپنی فوج کے ذریعے ان کو قتل کرا دو تو یہ نظام بن سکتا تھا. لیکن پہلے بیعت کرو
فوج کا پورا اختیار ہم کو ملے، پھر ہم جو کچھ کریں گے انکوائری کی بنیاد پر پھر ہم کارروائی کریں گے۔ اس میں کنفیوژن بڑھتا رہا صحابہ کرام کے درمیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے آئیں مکہ مکرمہ، اور یہاں سے یہ ہوا کہ حضرت علی اپنی فوج اکٹھی کر رہے ہیں امیر معاویہ کے خلاف، تاکہ وہ ان کو مجبور کریں بیعت پر، اور مدینہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے، جید صحابہ کرام بھی تھے، فوج کے لوگ بھی تھے، جو قتل عثمان سے بہت نالاں تھے حضرت علی سے، حضرت علی کے ساتھ قتل کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت علی تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ کچھ محاربہ اور جنگ کے نیت سے آ رہی ہیں، ام المومنین آ سکتی جنگ کی نیت سے، بتاؤ، یہ پھیلایا گیا، یا پھر حضرت معاویہ کے پاس جا رہی، وہاں سے لشکر لے کر کے آئیں گے کہ معاملہ کریں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ روکنے کے لیے فوج لے کر کے چلے کہ ان کا راستہ بصرہ ادھر نہ جانے پائیں، یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اب ایک مقام پر دونوں نے آ کے ڈیرا ڈالا، دونوں کی طرف مذاکرات چالو ہو گئے کہ جھگڑے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جھگڑے کی اصل بنیاد یہی ہے کہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان سے قصاص لیا جائے تو آپ کے ہاتھ پر معاویہ بھی بیعت کر دیں گے، یہ لوگ بھی بیعت کر دیں گے۔ بات ہو گئی۔ رات میں جب دونوں فوجیں پڑاؤ ڈالے ہوئی تھیں تو ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے کیا، کچھ لوگوں نے ادھر تیر پھینکے، کچھ لوگوں نے ادھر تیر پھینکے، سب اپنے خیموں میں سو رہے تھے، اچانک ان کو تیر لگی اور چیخ و پکار کی آواز آئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا، علی کے لوگوں نے سوچا کہ عائشہ کے لوگوں نے سوچا کہ علی کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور سحر کے وقت آپس میں جنگ چالو ہو گئی، بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ یہ جنگ 36 ہجری میں پیش آئی۔ ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہیں، ہودج میں پردہ لگا ہوا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جنگ بندی کا اعلان کر رہی ہیں۔ پہلے اتنے موبائل اور اس طرح چیزیں نہیں تھی کمیونیکیشن کے لیے، آدمی بولتے تھے کہ فوج پیچھے ہٹا، آگے بڑھا، تو دوسرا آدمی اس کو کاپی کر کے آگے بھیجتا تھا آواز کو۔ تو جو یہ منافقین تھے یہ الٹا بولتے، حضرت عائشہ کہتی پیچھے ہٹو تو بولتے آگے ہٹو، اس طرح سے جنگ ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ اس اونٹ میں حضرت عائشہ ہیں تو اس اونٹ کو نقصان نہ پہنچنے پائے اور جنگ کس طرح ختم ہو جائے۔ جنگ بہت ہوئی، بہت دیر تک حضرت علی نے محسوس کیا کہ اس اونٹ کی وجہ سے یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے، اس اونٹ ہی کے پاس سے کمانڈ مل رہی لڑنے کی، جنگ کرنے کی، بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ وہ لوگ آتے، لیکن اس اونٹ کے پاس جو لوگ تھے شہید ہو جاتے، لیکن وہ اونٹ نہیں گرتا نہ ہٹتا، کیونکہ ان کو بھی ہدایت تھی کہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس میں اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو جنگ بہت دور پکڑ گیا۔ 14,000 صحابہ تابعی قتل ہو گئے جنگ جمل میں۔ 14,000 منہ سے بولنے میں آسان ہے، آپ گن لیجئے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، 1,000 لوگ نہیں ہوں گے، 14,000 لوگ قتل ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ اس اونٹ کے پاس سے کمانڈ آ رہی ہے جنگ کرنے کی اور جنگ بند نہیں ہو پا رہی ہے، اس اونٹ کو بیٹھا دو یا اس اونٹ کو قتل کر دو، مار دو۔ تو کچھ لوگوں نے اونٹ کے پیر پہ مارا، اونٹ گرا، جیسے اونٹ گرا جنگ تھم گئی۔ اس طرف حضرت علی کی طرف محمد تھے، حضرت عائشہ کے سگے بھائی، سوچے بھائی بہن جنگ کر سکتے ہیں، لیکن دینی حمیت، دینی غیرت ان کے اندر تھی، دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو نہ بھائی اہم ہوتا ہے، نہ باپ اہم ہوتا ہے، نہ عزیز اہم ہوتا ہے، صرف اور صرف دین اہم ہوتا ہے۔ دین کی بات تھی، کنفیوژن پیدا ہوا ان کے اندر، انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ان کو کنفیوژن، انہوں نے حملہ کیا، یہ کنفیوژن ہوا۔ اس پر ایک بات اور کہہ دو، جیسے سوشل میڈیا پہ باتیں چلتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں بھائی سے، اس میں ایک مثال دیتے ہیں غزوہ بدر کی، کہتے ہیں کہ نیٹ پہ سرچ ہو غزوہ بدر، انہی لوگوں نے بنا کے اس کو لوڈ کر رکھا نیٹ پر۔ ہم لوگ سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں، اور ہیں بھی تو کیا، دنیا بھر کی واہیات، خرافات
کوئی پیر اٹھا کر کے موٹر سائیکل پہ چابی ہلاتے ہوئے ویڈیو لوڈ کر رہا ہے، کوئی کھانا کھاتے ہوئے نلا چوستے ہوئے لوڈ کر رہا ہے، کام کی چیزیں نہیں لوڈ کرتے۔ سوشل میڈیا کا مجھے شکایت ہے، ہمارے ہر گھر میں آئی ٹی سیل کے ممبر موجود ہیں، لیکن پازیٹیو انداز میں آئی ٹی سیل کو ہم استعمال نہیں کر پاتے۔ تو یہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمان نے اپنے باپ داداؤں کے خلاف، بھائیوں کے خلاف جنگ کی۔ مشرک کافر اللہ کا باغی اتنا ذلیل، اتنا نیچ، اتنا نجس، اتنا پلید ہوتا ہے کہ توحید کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کرتا ہے۔ مسلمان مکہ میں تھے، وہاں مسلمانوں کو رہنا دشوار کر دیا، مجبور ہو کر مسلمان حبشہ گئے، مدینہ آئے، یہاں بھی سکون نہیں دینے دیا۔ یہ مشرکین چل کر کے مدینہ آئے تھے۔ یہاں ہم جواب دیں، اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھے کہیں تو وہاں جواب دیں کہ مشرکین اللہ کے علاوہ اینٹ پتھر کی پوجا کرنے والے یہ وحشی درندے ہوتے، مسلمان درندے نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنا گھر وطن چھوڑ کر کے مدینہ میں آئے تھے، مشرکین مکہ، یہاں بھی وہ چل کر کے آگے اور سکون سے نہیں رہنے دیا، تب غزوہ بدر ہوا۔ تو وہاں دیکھیے دین کے لیے اس طرح سے معاملہ ہوا۔ ادھر محمد ہے، حضرت علی نے کہا محمد جاؤ اپنی بہن کو جلدی دیکھو۔ فوراً محمد ابن ابو بکر حضرت عائشہ کے سگے بھائی پہنچتے ہیں، پیچھے سے حضرت علی پہنچتے ہیں کہ اماں جان آپ نے یہ کیا کیا، کیا ہو گیا، اتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ پھر وہ معاملہ ختم ہوا اور جنگ بندی ہوئی اور ایک دوسرے سے الگ ہوئے، سب چلے گئے۔ یہ جنگ صفین، جنگ جمل میں 14,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اسی سال جب حضرت امیر معاویہ کے بات معلوم ہوئی کہ حضرت علی ایک طرف قاتلان عثمان سے قصاص نہیں لے رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عائشہ سے جنگ کر لی انہوں نے، اس میں 14,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اب اور سختی ان کے اندر آ گئی کہ کیسے ان کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ حضرت علی کے پاس ایسے مفسد، ایسے فسادی، ایسے بد دماغ لوگ موجود ہیں جو اس طرح سے مس گائیڈ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ کر رہے ہیں، اور سخت ہو گئے۔ اور یہ ہوا کہ اب براہ راست حضرت علی سے مذاکرہ کرنا ہوگا اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ادھر سے وہ لے کر کے چلے، ادھر سے علی نے بھی سوچ لیا کہ نہیں اب ہم کو بھی جنگ کرنی ہوگی، اور یہ خوب زندہ باد نعرے لگا رہے تھے منافقین۔ شام اور عراق کے درمیان صفین کے مقام پر ذی الحجہ سن 36 ہجری میں طرفین کا آمنا سامنا ہوا۔ تقریباً 2 ماہ یہ جنگ چلی، جس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب حضرت معاویہ کے لشکر سے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے گئے کہ قتل و قتال کی حد ہو گئی، اسے بند کرو اور قرآن کو حکم بنا لو۔ اسی واقعہ کو تحکیم کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مقتولین کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ صلح کی بات چلنے لگی تو یہ ہوا کہ صلح کیسے ہو، تو صلح کے لیے حکمین کا تقرر ہوا۔ حکمین، ایک فیصل ادھر سے، ایک سمجھدار فیصل ادھر سے۔ جنگ صفین کے بعد باقاعدہ حضرت علی نے اپنی خلافت کے نظام کو قائم کرنا چاہا اور مدین میں اپنی طرف سے سعد ابن مسعود ثقفی کے گورنر بنایا۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو کچھ شورش پسندوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر لوٹ پھاٹ کی۔ وہاں سعد ابن مسعود ثقفی گورنر تھے مدین کی طرف، ان کے خیمے پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور سب چیزوں کو لوٹ لیا۔ تو حضرت علی کی طرف سے جو گورنر تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ لٹیروں کو پکڑتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا بھتیجا مختار تھا، اس نے آ کر کے مسعود ثقفی سے کہا کہ اگر حسن کو پکڑ کر کے سیدھا معاویہ کے پاس بھیج دو تو بہت زیادہ انعام ملے گا۔ کون ہے مختار؟ نام اچھی طرح یاد رکھنا، شہادت حسین میں نام میں بولوں گا۔ یہ مختار حسن کی گرفتاری کے لیے چچا مسعود ثقفی کو کہتا ہے، جو علی کی طرف سے گورنر تھے مدائن کی طرف۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ علی علی کرتے ہیں، حسن حسن حسین حسین کرتے ہیں، ہر جگہ وہی نظر آئیں گے، علی کے خلاف، حسن کے خلاف، حسین کے خلاف، اسلام کے خلاف، حسین کے نامہ کے خلاف وہی نظر آئیں گے۔ یہ مختار دیکھیے، اس کے چچا مسعود ثقفی کو دیکھیے، ان کے قلمرو کے اندر حسن کا خیمہ لگا ہوا ہے، اس پر لوٹ ہوتی ہے اور وہ لوٹیروں کو پکڑ نہیں پاتا۔ بھتیجا آ کر کے کہتا ہے کہ حسن کو باندھ دو، بیڑی لگا دو، معاویہ کے پاس بھیج دو، تو اس کو ڈانٹتے تو ہیں
کہ اتنی بیہودہ بات کہتا ہے، پھر پر اللہ کی لعنت ہو، نماز رسول کو میں کی بیڑی لگا دوں، انسانیت کے خلاف بات، ڈانٹتے تو ہیں لیکن وہاں سے ہم کو راز مل سکتا تھا کہ کون لوگ ہیں لٹیرے۔ حسن کے کارروائی نہیں کی، یہ علی کی طرف سے گورنر ہے لیکن علی پر زیادتی ہو رہی ہے تو اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ علی کے ساتھ نعرہ لگانے والے ہیں۔ جب حکمین کا تقرر ہو گیا، فیصل ایک ادھر سے ایک ادھر سے، تو حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک بڑی تعداد الگ ہو گئی کہ انسان کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کرتے ہو، انسان کو۔ اللہ کی کتاب کہتے تھے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا مانا جائے گا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر کے فیصلہ کرنے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، حالات کا جائزہ لے کر کے صحیح فیصلہ دینے کا اختیار دیا، لیکن کہتے نہیں اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث کو مانیں گے، انسان کے ڈیسیزن، انسان کے فیصلے پر نہیں مانیں گے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو بھیجا ان کے پاس مناظرہ کے لیے، انہوں نے مناظرہ بھی کیا تو بولا حضرت انہوں نے کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ایک فیصل اس کی طرف سے ایک فیصل اس کی طرف سے ہو، وہ دونوں کے حالات کا جائزہ لے کے گزر بسر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، سمجھائے، اگر گزر بسر ہو سکتا ہے تو گھر بسا رکھے، طلاق کا معاملہ کارروائی نہ کرے، اگر گزر بسر کی کوئی صورت نہیں بچی ہے تو وہ لوگ فیصلہ کریں کہ بھائی طلاق دے دو اب۔ تو یہاں انسان کے معاملے میں اللہ نے انسان کو بنایا کہ وہ فیصلہ کر دیں، یہ تو پوری ملت کا، قوم کا، پوری امت کا مسئلہ ہے، تو اس میں اگر انسان ایک ادھر سے کسی ادھر سے فیصلہ ہو گیا تو کون سا قرآن کے خلاف حکم ہو گیا؟ لیکن نہیں، ان کے دماغ میں بات گھسی ہوئی تھی۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں بات گھسی ہوئی ہے کہ ہم تو حدیث مانیں گے، ہم تو قرآن مانیں گے، ہم تو علماء کی باتیں نہیں مانیں گے، اور ایسے دعویٰ کرنے والے بد نصیب جب حدیث کی بات کرتے ہیں تو کسی مولوی کی کتاب لے کر کے آتے ہیں، کوئی ترجمہ لے کر کے آتے ہیں، ترجمہ میں صحیح لکھا کہ غلط، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو حکمیں مقرر کیا، تو یہ جو علی کے ساتھ تھے بڑی تعداد، آدھے سے زیادہ نکل گئے۔ کس نے دھوکہ دیا علی کو؟ علی کے ساتھ رہنے والوں نے علی کو دھوکہ دیا، نکل گئے۔ اور فیصلے کی جو بات آئی اس میں تفصیلی گفتگو ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس میں اہم بات یہ ہے یاد رکھنے کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھیوں نے اتنا بے اختیار کر دیا تھا کہ اتنے اہم معاملے میں اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں مقرر کر سکتے تھے۔ حکم لوگوں کے رائے سے مقرر کیا، اپنی مرضی سے نہیں مقرر کر سکے۔ اپنی مرضی سے وہ عبداللہ ابن عباس مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن جو آپ کے ساتھ میں تھے انسانی حکم پر راضی تھے، انہوں نے بھی حضرت علی کی رائے کے خلاف حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا، جو کہ ڈپلومیٹک پروگرامز سے اتنا زیادہ آشنا نہیں تھے، اور امیر معاویہ کے خلاف جنگ کے سلسلے میں حضرت علی سے متفق نہیں تھے۔ حضرت علی کے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری حکم بنائے گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص حکم بنائے گئے۔ ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ امیر معاویہ اور علی دونوں کو خلافت سے برطرف کر کے کسی تیسرے آدمی کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اعلان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ میں اپنی طرف سے دونوں کو برطرف کر کے تیسرے کو خلیفہ بناتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے خلافت سے معزول کرنے کا اعلان حضرت علی کے حق میں تو صحیح تھا، حضرت امیر معاویہ کے حق میں نہیں صحیح تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بات یہ تھی عثمان کا قصاص لو، ہم پھر خلافت پر بیعت کریں گے علی کے ہاتھ پر۔ تو اسی بنیاد پر بعد میں حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ پہلی بات علی کو معزول کرنے کی جہاں تک ہے میں اس سے متفق ہوں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کرنے سے میں متفق نہیں ہوں۔ حکم کے تقرر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اس فیصلے کے تعلق سے حضرت
ابن اسیر کے محقق حاشیہ نگار لکھتے ہیں کہ اگر علی اپنے معاملے کی نمائندگی کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیتے تو ان کو اتنا نقصان شاید نہ پہنچتا جتنا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں معاملہ جانے سے پہنچا۔ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ نظم و نسق، حکومت کے استحکام اور معاندین کے تدبیروں کو کاؤنٹر کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے بہتر اور مناسب یہ تھا کہ ایسی صورت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا ملوکیت راشدہ کی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کے حق میں فیصلہ دیا، جو کہ بہت ہی مناسب اور بروقت درست فیصلہ تھا، لیکن بہرحال اختلاف باقی رہا اور یہ مجلس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی آزردہ ہو کر کے کہتے تھے، کاش کہ میں مر جاؤں، میرے ساتھ ایسے ناسمجھ، ایسے بے وفا، ایسے غلط لوگ ہیں کہ میری ایک بات نہیں مانتے ہیں اور مجھے مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت علی کہتے کہ معاویہ میرے 100 آدمی کو لے لیں، اپنے 5 آدمیوں کو ہم کو دے دیں۔ ان کے آدمی معاویہ کی اطاعت اتنا کرتے ہیں، ہمارے آدمی بالکل اطاعت نہیں کرتے، بار بار ہم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کون دھوکہ دیتا؟ خیر معاملہ پھر وہاں صلح نہیں ہوئی اور جنگ ہو گئی، اس کا نام ہے جنگ صفین۔ اس میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ روایت میں آتا 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ اس جنگ میں امت مسلمہ کے وہ بہادر اور جیالے بھی شہید ہو گئے جنہوں نے قادسیہ کے جنگ میں 2 لاکھ آرمیز کے مقابلے میں میدان جنگ کو سنبھالا۔ 30 اور 33,000 تعداد تھی۔ 60 مجاہدین نے 60,000 کافروں کی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے پیچھے 5,000 لاشیں بھی کافروں کی پڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھیوں کی لائن اور قطار فصیل اور قلعے کی دیوار بن کر کے کھڑی تھی۔ اس دیوار اور فصیل کو چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلواروں اور نیزوں کے ذریعے سے توڑ دیا۔ شہ سواروں کو اور گھڑ سواروں کو گھوڑوں پر سے ان کے گردن پکڑ کر کے اتار لیا کرتے تھے اپنی بازوؤں کے ذریعے سے، اور بچوں کی طرح لا کر کے میدان میں ان پہلوانوں کو قتل کرتے رہے۔ 3 دن کی جنگ کے بعد پورے ایران کو ان لوگوں نے فتح کر لیا اور اسلامی حکومت کی قلمروں میں ایران کو شامل کر دیا تھا۔ اس طرح بہادر مسلمان تھے، اتنے شجاع تھے، ان کی بھجاؤں میں اتنی قوت تھی، ان کی بازوں میں اتنی قوت تھی، پورے انسان کو چیوٹی کی طرح پکڑ کے اٹھا لیتے تھے، ہاتھی جیسی طاقت ان کے اندر تھی۔ ایسے لوگ 70,000 شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ جنگ جو ہے فریقین کے درمیان کتنی زیادہ دوریاں پیدا کر رہی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے اطاعت کرنے والے موجود ہیں، حضرت علی کے ساتھ بار بار دھوکہ دینے والے موجود ہیں، پھر انہی لوگوں نے حضرت علی کو قتل کر دیا۔ یہ بات حضرت حسن کہتے ہیں، حضرت حسین کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ علی کو علی کے ساتھیوں نے قتل کیا۔